لیکن ایک بات بہت ضروری ہے جس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کی تاریخ مقرر نہیں کرتے. یہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے. اور بھائی اگر زکوٰۃ کی آپ تاریخ مقرر نہیں کریں گے تو زکوٰۃ میں گڑبڑ ہو جائے گی، زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہو. اور تاریخ بھی اسلامی مقرر کرنی چاہیے، کیونکہ انگریزی میں دنوں میں سال کے لحاظ سے فرق آتا رہتا ہے. اسلامی تاریخ مقرر کریں اور ہر سال اس تاریخ پہ اپنی تمام مالیات کا حساب مکمل کر لیا کریں. مثلا یکم شعبان ہے، آپ نے 10 دن پہلے سے اپنی تمام مالیات کا حساب کرنا شروع کر دیا، اور یکم شعبان کو آپ کی مالیت کا حساب ہو گیا کہ آپ کی کل مالیت اتنی ہے اور اتنی زکوٰۃ بنتی ہے. بس یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا اور آپ نے زکوٰۃ پہلے دے دی، زکوٰۃ کا حساب پہلے کرے، تو 2-3 دن کے اندر جو رقم آئی اس میں تو زکوٰۃ فرض تھی، وہ کیوں نہیں تھی؟ ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں. اگر ایک آدمی مالدار ہے اور 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اس کے اندر اور مال بھی شامل ہو گیا تو اس کو بھی دیگر مال کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ دیں گے. اگر اس زکوٰۃ کی تاریخ سے 1 دن پہلے آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کر لی اور اس میں لاکھوں روپے لگا دیے اور اس کو 1-2-3 مکان بھی دے دیے تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ سے نکل گئی، اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں. اس لیے کہ اگر ہر مال پہ زکوٰۃ پہ سال لگانے لگ گئے تو پھر تو کام ہو جائے گا، پھر کیسے حساب کرے گا آدمی؟ تو شریعت نے آسانی کی ہے کہ زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کرو، اور اس زکوٰۃ کی تاریخ سے پہلے جتنا مال شامل ہو گیا، جس دن زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس کو سب کو شامل کر کے ٹوٹل کر لو. اور اس زکوٰۃ کی تاریخ سے جتنے پہلے خرچ ہو گیا سو خرچ ہو گیا، اس میں زکوٰۃ نہیں. چاہے 1 دن پہلے خرچ ہوا پورا سال اس پہ گزرا ہے، 5 دن پہلے خرچ ہوا پورا سال اس پہ گزرا ہے، 20 دن پہلے خرچ ہوا پورا سال اس پہ گزرا ہے، کوئی بات نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں. تو ظاہر ہے جب آپ تاریخ مقرر نہیں کریں گے تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ زکوٰۃ ممکن نہیں ادا کرنا صحیح طریقے سے. تو یہ بہت اور اب تک اگر تاریخ مقرر نہیں کی تو آئندہ مقرر کر لینا چاہیے کہ اس تاریخ کو میں اپنی تمام مالیات کا حساب ہر سال کروں گا. پھر بے شک اس کو 1 مہینے کے اندر آہستہ آہستہ اپنی ساری زکوٰۃ دے دے، 2 مہینے کے اندر دے دے، بلکہ اس سے بھی اچھی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی پہلے سے زکوٰۃ دینا شروع کر دے پورے 12 مہینے. جب بڑی زکوٰۃ ہوتی ہے نا پورے سال، اور جب یکم شعبان آئے گا تو آدمی حساب کر سکتا ہے کہ میری زکوٰۃ بنتی تھی 1 کروڑ روپے اور الحمدللہ میرے تو 90 لاکھ ادا ہو گئے، وہ میں دے بھی دیے. اب پیچھے رہ گئے 10 لاکھ، وہ جلدی سے 10-15 دنوں کے اندر وہ بھی نمٹا دے، مرنے کا پتہ کوئی نہیں. میری ذمہ کیوں فرض باقی رہے بھائی، اور میں اپنے اوپر یہ وبال کیوں دے کے چلا جاؤں دنیا کے اندر سے؟ اللہ نے مال دیا تو فرض ہے، اس کا حق ہے. تو بہتر شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی پہلے سے پورا سال زکوٰۃ دیتا رہے، نہیں یہ کہ سال پورا ہو گیا اور اب زکوٰۃ دینا شروع کر دی اور پورا سال بھی گزر گیا، زکوٰۃ اب 20 برس پڑے گی. یہ درست نہیں ہے. جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو جتنا جلدی ہو سکے اسے نکال دے. تو اگر آہستہ آہستہ نکالنا چاہتا ہے، بڑی زکوٰۃ ہے، تو اس کی پھر بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ ہر مہینے کے لحاظ سے، ہر 15 دن کے لحاظ سے پہلے سے نکالنا شروع کر دے. اور جب وہ تاریخ آ جائے اور اپنی کل مالیات کا حساب کر لیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ میری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے اور الحمدللہ میں نے تو 1 کروڑ دے دی اور بنتی تھی 98 لاکھ، میں نے زیادہ دے دی، اگر یہ زیادہ دے دی تو صدقہ ہو گیا. اور اگر آپ صدقہ نہیں دینا چاہتے تو اس کو اگلے سال سے آپ مینیج بھی کر سکتے ہیں. اگلے سال سے بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں کہ اگلے سال آپ 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کم دیجیے گا، یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہوتا کہ بس اوقات 1 سال اور گزر جاتا ہے اور پچھلے سال کی زکوٰۃ بھی اب تک پڑی ہوئی ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس مال میں زکوٰۃ کی رقم مل جائے وہ ہلاک ہو جائے گا. وہ ہلاک کا یہ کہ ضائع ہو جائے گا یا برکت ختم ہو جائے گی. اب وہ دونوں صورتیں ہیں کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں اور زکوٰۃ لے رہا ہے،
تو اس کے مال میں زکوٰۃ کی رقم مل گئی نا، اس کا اپنا حلال مال بھی خطرے میں چلا گیا، وہ بھی ضائع کر دیا اس نے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ بنی اور اس نے پوری ادا نہیں کی، اور ظاہر ہے جب تک وہ مال زکوٰۃ کا رہا ہے اس کا مال خطرے سے دوچار رہا ہے، خطرہ ہے، نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، بہت ہی بنیادی چیزیں، اور یہ فریضہ ہے، فریضہ۔ دیکھو میاں، سارا لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ کر دو، ہاں خیرات کر دو، یہ ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ فرض ہے۔ ایک آدمی بہت نفل پڑھا، رات بھر نفل پڑھتا رہے اور فجر کی نماز نہ پڑھے تو اس کی بزرگی کسی کام کی نہیں ہے، اس کی یہ بزرگی کسی کام کی نہیں ہے۔ پہلے فرض ہے، ہاں فرض کے بعد سبحان اللہ کوئی آدمی رات بھر نفل پڑھتا ہے، بہت مبارک۔ کوئی آدمی فریضہ زکوٰۃ کے بعد صدقہ خیرات کی کثرت کرتا ہے، کرنی چاہیے، بہت مبارک۔ لیکن زکوٰۃ کا حساب ہی نہ کرے، زکوٰۃ پوری ہی نہ ادا کرے اور یہ خیال کرے کہ میں تو صدقہ خیرات کرتا رہتا ہوں نا میاں، یہ نہیں، زکوٰۃ کا فریضہ ضروری ہے، وہ فرض ہے۔ نفلی صدقہ خیرات فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، ہاں اس کی کمی پیشی پوری کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پورا ادا کرے۔ جیسے وہ فرض نماز تو پڑھے نا، پھر نفل پڑھتے ہیں، جو تھوڑا بہت بے خیالی سے نماز پڑھ لی، بے دھیانی سے نماز پڑھ لی، خشوع کے بغیر نماز پڑھ لی، اس کمی کو ہماری نفلی عبادت پوری کر دیں، نفلی عبادت سے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں زکوٰۃ کا معاملے میں، کہ وہ جن کن مالوں پر وہ فرض ہوتا ہے اور سال میں ایک بار ہوتا ہے، اور اس سال کی تاریخ بھائی مقرر کرنا، اپنی ڈائری میں آدمی لکھ لے تاکہ ہر سال اس تاریخ تک اپنی مالیات کا حساب مکمل کر لے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص امت کی مغفرت کے لیے روزانہ 25 مرتبہ دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ابدال لکھ دیتے ہیں۔ ولایت کا ایک بہت اونچا درجہ ہے، اللہ کے دوستوں کا ایک اونچا مقام ہے ابدال۔ فرمایا جو روزانہ امت کے لیے 25 مرتبہ دعا کرے گا، اللہ اسے ابدال لکھ دے گا۔ یہ امت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی امت ہے جس کا ایک مضبوط رشتہ ہے ایمان کا، کلمے کا، اسلام کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تعلیمات اس پر ہے کہ یہ امت ایک بن کے زندگی گزارے، کسی کا گھاٹا ہو یہ اسے اپنا گھاٹا سمجھے، کوئی تکلیف میں ہو اسے اپنی تکلیف سمجھے۔ تو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں ساری امت کو یاد رکھتا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، قرآن میں بھی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور میرے ان سارے بھائیوں کی بخشش فرما دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ میرے دل میں کسی ایمان والے کے لیے کھوٹ نہ رہنے دے، صاف دل۔ اللہم ارحمنی وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصرنی وانصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اپنے آپ کو پہلے پیش کرے کہ میں زیادہ محتاج ہوں، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اپنے آپ کو زیادہ پیش کرے کہ میں زیادہ محتاج ہوں، پھر امت کو بھی یاد رکھے، اللہ مجھ پہ رحم فرما، ساری امت پہ رحم فرما، اے اللہ میری بخشش فرما، ساری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری مدد فرما، ساری امت کی مدد اور نصرت فرما۔ تو اپنے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگے، اور ساری امت کے لیے دعا کیا کرے۔ امت کے لیے مانگنا بڑی چیز ہے۔
آج بہت لوگ اپنی حاجات پر رونے والے مل جائیں گے، بیوی بچوں کے لیے رونے والے مل جائیں گے، اپنے مفادات کو خطرے میں دیکھ کر رونے والے مل جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی امت اس کے لیے رونے والے، اس کا دکھ اٹھانے والے، اس کا درد محسوس کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے۔ کسی مسلمان کو دیکھو تو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، دل ہی میں اس کے لیے دعا کر دو، اے اللہ اسے بھی جنت دے دے، اسے بھی نیک بنا دے، اسے بھی متقی بنا دے، بجائے اس کے کہ حقارت کی نظریں ڈالو، اسے حقیر سمجھو، اپنا ایمان دینداری بھی خطرے میں ڈالو۔ اگر اس کے بدلے میں تم دل ہی سے اس کے لیے دعا کر دو گے تو اللہ کا حبیب کل تمہیں اپنی شفاعت کی دولت عطا فرما دے۔ ہاں، امت کو یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ امت کے لیے دعا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امت کے لیے مانگو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کو اپنی امت بہت پسند ہے، محبوب ہے۔ جو اس امت کو یاد رکھے گا وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہو جائے گا۔ اسی طرح امت میں جتنے نیک صلحاء گزرے ہیں، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ امت کے جتنے گناہگار بندے ہیں انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، تو اپنی دعا بڑھیا بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری پیاری دعائیں سکھا کر گئے ہیں، بہت پیاری پیاری دعائیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام خوب ہو، اور اس کی فکر نہ رہے کہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ جب آپ کو دعا کی توفیق مل گئی، یقین کرو قبول ہو گئی۔ اب قبولیت کی کیا شکل ہے وہ اللہ علیم اور حکیم ہے، وہی بہتر شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنے سخت دل ہوتے ہیں، باپ بیٹے کو نہیں معاف کر رہا ہوتا، بیٹا ماں کو نہیں معاف کر رہا ہوتا، میاں بیوی زندگی کی 40 سال اکٹھے گزارے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہن بھائی جو 20 سال 30 سال ایک دسترخوان پر کھایا پیا بڑے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسے دل سخت ہو گئے؟ ایسے خونی رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اظہر الناس العلم وضیع العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلعنهم اللہ عند ذلك فاصمه واعمى ابصارهم۔ ایک وقت آئے گا بہت معلومات کی فراوانی ہوگی، بٹن دبائی اسکرین پہ ساری تحقیق ساری ریسرچ سامنے آ جائے گی، ہاتھ رکھیے بس ساری معلومات آنکھوں کے سامنے آ جائیں۔ وضیع العمل، عمل نہیں ہو، کردار نہیں ہو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میری معلومات سے آدمی بڑا ہوتا عمل کے بغیر تو اللہ اہل کتاب کے علم والوں کی مذمت نہ کرتا، اور میرے عمل سے کام بنتا اخلاص کے بغیر تو منافقین کی مذمت نہ ہوتی۔ اظہر الناس العلم وضیع العمل، بہت معلومات، عمل کوئی نہیں۔ وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار کریں گے، وتباغضوا بالقلوب، لیکن دلوں میں بغض ہوگا۔ خوشی کے موقع پہ تحفے بھی جا رہے ہیں، ہدیے بھی جا رہے ہیں، تحائف بھی جا رہے ہیں، خوشیوں میں شریک بھی ہو رہے ہیں، لیکن دل صاف نہیں، جھوٹی زبانوں سے کہہ رہے ہیں آپ کا گھر دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اندر حسد کی آگ جل رہی ہے، آپ نے بڑی بارونق محفل جلائی ہے لیکن اندر سیاہی ہے، بغض کھوٹ ہے اندر۔ کیا سچ کہا ہے اللہ کے نبی نے، کیا سچ کہا ہے۔
فرمایا وَتَحَابُّوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار کریں گے لیکن دل محبت کی مٹھاس سے خالی ہوں، یہاں بغض کے ڈیرے ہوں، یہاں حسد کینہ ہوگا۔ پھر فرمایا وَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ہر ایک سے جھگڑا، ہر ایک سے لڑائی، ہر ایک سے ٹوٹ پھوٹ۔ وَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں۔ سب سے محبت بڑا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا، اس سے زیادہ محبت بڑے رشتے کوئی نہیں ہوتے۔ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا۔ میرے عزیزو، جب ان رشتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے دل صاف نہ رہے تو بتاؤ پھر دل صاف کس کے لیے رہے گی؟ جب ان رشتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے دل صاف نہ رہے، معاف کرنے کے لیے تیار کرنا ہی، درگزر کرنے کے لیے تیار کرنا ہی، یہاں جب درگزر معافی نہیں، دل صاف نہیں، تو بتاؤ پھر کہاں ہوں گے؟ سارے رشتے خراب ہو رہے ہیں، اور اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے، اسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اسے ہم نغوست ہی نہیں سمجھتے، اس پر توبہ ہی نہیں ہوتی، اس پر اللہ سے معافی ہی نہیں مانگتے کہ دل گندگی سے بھرا پڑا ہے۔ وہ بھی تہجد پڑھ رہی ہے، یہ بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، دل ایک دوسرے سے خراب ہے۔ اس کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہے، وہ بھی مراقبے کر رہا ہے، دل ایک دوسرے کے لیے خراب ہے، خراب ہے، دل صاف نہیں۔ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامُ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں۔ اس سے زیادہ پاکیزہ رشتے اور کیا ہو سکتے؟ کیا ہو سکتے؟ اور کیا ہو؟ زندگی بھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے، جوان بچے کیا ہو گئے، ان کی غلط فہمیاں بڑھ گئے، ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو گئے۔ جس رشتے کی بدولت یہ اولاد آئی تھی، اسی اولاد سے ماں باپ کے رشتے خراب ہو گئے۔ کیا عذاب ہے یہ، کیا مصیبت ہے۔ تو دل صاف ہو، دل صاف رکھے، اور جو جس قدر معاف کرے گا، درگزر کرے گا، اور اس پر مجاہدہ کرے گا، اللہ کے ہاں اتنا ہی بڑا نور ملے گا، اتنے ہی بڑے انعامات ملیں گے، اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ صاف دل ہو۔ میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی عبادات، تھوڑی نفلی عبادات، لیکن دل صاف ہے، اس کا نور بڑھیا ہوگا۔ کثرت سے نفلی عبادات، دل گندا ہے، کوئی نور نہیں ملے گا۔ تو کون پہلے درگزر کرتا ہے، کون پہلے معافی مانگتا ہے، کون جوڑنے میں آگے بڑھتا ہے، اس کا انعام بڑھاؤ، اس کا انعام بڑھاؤ۔ تو دلوں کو صاف رکھنا اور درگزر کرنا، میرے عزیزو، یہ جنتی ہونے کی ایک بڑی علامت ہے۔ اللہ رب العزت یہ عمل ہم سب کو نصیب فرما دے، اور صاف اور پاکیزہ دل کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اس پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دل بحر محبت ہے، یہ محبت تو کرتا ہے، لاکھ بچا تو اسے کسی پر تو مرتا ہے۔ یہ دل کسی کے لیے چلے گا تو اسی کے لیے کرو جائے، جس کے لیے لائق ہے، جس کا یہ حق ہے، اسی کو دے دو، اور جس کا ہے وہ دل میں آئے گا تو اسے سکون ملے گا، اور کچرا آ جائے گا جو اس دل کے لائق نہیں ہے تو بے چین کر دے گا۔ آنکھ میں سرما ڈالے تو مزہ آتا ہے، اور اسی آنکھ میں ذرا سا تنکا چلا جائے بے چین ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ سرما اس آنکھ سے مناسبت رکھتا ہے، اس لیے سکون ملا، اور تنکا اور گرد اس آنکھ سے مناسبت نہیں رکھتا، وہ آ گیا تو بے چین ہو جائے گی. اس لیے اس دل میں اللہ کی یاد، یہ اس دل کی چیز ہے، یہ آئے گا تو سکون ملے گا، اور کچرا ڈال دیا بے چین ہو جائے گا. کسی پل کروٹ، کسی پل سکون نہیں ملے گا. یہ علامت ہے اس کے دل میں کچرا ہے، کسی غیر کی محبت آ گئی، کسی غیر سے اس نے دل لگایا ہوا، کبھی چین نہیں پا سکتا. اور میں عرض کر رہا ہوں اتنا بے چین ہوتا ہے کہ بس اوقات یہ کہتا ہے اس بے چینی کی آگ سے کیسے نکلو، خودکشی کر لو، مرنا چاہتا ہے. جتنا کچرا زیادہ ہوگا اتنی بے چینی زیادہ ہوگی، جتنی غیر سے تعلق میں پختگی ہوگی، مضبوطی ہوگی، اتنا بے چین زیادہ ہوگا. کیا حسن، کیا خوبصورتی، ہاں، چند لمحوں میں سب افسانہ بن جائے گا. اجڑا ہوا دل ہوتا ہے تو وہاں گھبراہٹ ہی گھبراہٹ، اندیشی اندیشے، وحشت ہی وحشت ہوتی ہے. اور اگر اس میں اللہ کی یاد، اللہ کے تعلق کا نور جلنے لگ جائے، وحشت ختم ہو جائے گی. گھبراہٹ سے ہو رہی، عجیب سا دل سے بے چین ہے، اور پتہ نہیں کیوں بے چین ہے. یہ بھی کہتے ہیں بے چین ہے لیکن پتہ نہیں کیوں بے چین ہے، پریشان سا ہے، مزہ نہیں آ رہا، ایک بے چینی سی ہے. تو اس بے چینی کا ازالہ کس سے ہے؟ اللہ کے تعلق سے. اسی نور سے اندر کی بے چینی ختم ہوگی. اللہ کا تعلق اللہ کا ہے، اور اسی کے لیے اسے رکھا جائے. یہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، اور فانی چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ دل اس کو دے دو. تو اللہ سے یاد، اللہ کی یاد، اللہ کا تعلق، سبحان اللہ. چین اس میں ہے، سکون اس میں ہے. حیا، ایمان، یہ دونوں جوڑوے ہیں. ایمان ہے تو حیا ہے، حیا ہے تو ایمان ہے. ایمان، حیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے دونوں جوڑوے ہیں، جہاں سے حیا گیا وہاں سے ایمان گیا، جہاں سے حیا گیا وہاں سے ایمان گیا، جہاں ایمان آیا، جہاں حیا آئی، وہاں سراسر خیر آیا. اور جہاں سے ایمان گیا، حیا گیا، اس معاشرے میں کوئی خیر نہ رہی. وہ گھرانہ خیر سے خالی، وہ سوسائٹی خیر سے خالی، وہ معاشرہ خیر سے خالی، وہ زندگیاں خیر سے خالی. پیارے نبی سے بڑھ کر کون اس امت میں دور اندیش ہوں گے؟ کون دور اندیش ہوں گے؟ کون اس معاشرے کے، انسانی معاشرے کی بھلائی چاہنے والے ہوں گے؟ مرد ہو یا عورت، آپ سے بڑھ کر کون ان کا بھلا چاہنے والا ہوگا؟ تو اس پیارے نبی نے بتایا ہے جہاں حیا آیا وہاں خیر آئی، جہاں حیا آیا وہاں خیر آئی. تو میرے عزیزو، حیا انسانی معاشرے کا، اسلامی معاشرے کا ایک بہت بڑا جوہر ہے. الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان. حیا تو ایمان سے ہے، حیا تو ایمان سے ہے. اس لیے حیا کا دشمن ایمان کا دشمن ہے، حیا کا دشمن اہل ایمان کا دشمن ہے. اور ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، آج کے لحاظ سے بھی، کل کے لحاظ سے بھی. اور اس غیر محفوظ کے احساس نے اسے ہر وقت بے سکون کر دیا ہے. یہ اپنے آپ کو ہر وقت غیر محفوظ سمجھتا ہے، اور اس احساس نے اسے ہر وقت بے سکون کر دیا ہے
یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، مال کے لحاظ سے، کبھی جان کے لحاظ سے، کبھی مستقبل کے لحاظ سے، کبھی اسٹیٹس کے لحاظ سے، کبھی کاروبار کے لحاظ سے۔ یہ مستقبل کا یہ احساس، ہر وقت کا یہ احساس غیر محفوظ ہونے کا، اس نے اس کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اس نے اس کی زندگی کل کیا ہوگا، ذرا سا معاملہ یوں ہوا، ہاں، اپنے اسٹیٹس کا خطرہ پیش آ گیا، اپنے اولاد کے رزق کا خطرہ پیش آ گیا، آئندہ کے کاروبار کا خطرات اس نے گھیر لیے اسے، اور اس کی نے زندگی اس کی برباد کر دی۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احفظ اللہ یحفظ کا، مسلمان بھی ہو اور اپنے آپ کو غیر محفوظ کر سمجھ کے پریشان رہے، فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ بادشاہوں کا بادشاہ جب حفاظت کی ذمہ داری لے لے اور پھر غیر محفوظ ہونے کا احساس اسے پریشان رکھے، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو اللہ کا لحاظ کر، پھر دیکھ اللہ تیرا کیسا لحاظ کرتا ہے، اللہ تیری کیسی حفاظت کرتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ایک ایمان والے کے لیے کتنا بڑا تسلی کا سامان ہے، اور اس کی پوری توانائیاں اس پہ لگ جائیں، کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے ورنہ غیر محفوظ ہو جاؤں گا۔ جتنا اسے آج اپنے چوکیدار پر، اپنے سیکورٹی نظام پر، اپنے گیٹوں پر، اپنے تالوں پر جتنا اس پر اطمینان ہے، کاش کہ اسے اس کی فکر ہوتی، اللہ کا حکم پورا کر لوں، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، پھر تدبیریں کرنے کا حکم ہے اللہ کا، یہ بھی اللہ کی نبی کی سنت ہے، وہ منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنے آپ کو غیر محفوظ خود کر لے، پھر حفاظت کی شکلیں بنے، یہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنے آپ کو خود غیر محفوظ کر لے، پھر حفاظت کی شکلیں ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ان حفاظت کی شکلوں میں بھی تبھی اثر آئے گا جب اللہ کے حکموں کی حفاظت کرے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکموں کا خیال رکھ، تو اپنے اللہ کی قدرت اور طاقت اور نصرت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا۔ اللہ نے کر دیا، اللہ نے کر دیا، کیسی اللہ کی مدد آئی، کیسی اللہ کی تجھے نظر آئے گا، تو اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا۔ تجدہ تجاہک، کیسے اللہ کی مدد آئی، کیسے اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ زندگی اسی وقت بڑی نعمت ہے جب اس زندگی میں اعمال اچھے ہو، ورنہ تو بھائی وبال ہے۔ صحت اسی وقت تک نعمت ہے جب اس صحت میں اللہ راضی ہو رہا ہو، ورنہ تو وبال ہے۔ حسن و جمال اسی وقت اللہ کی نعمت ہے جب اس میں اللہ راضی ہو رہا ہو، ورنہ تو وبال ہے۔ دولت خوشحالی اسی وقت اللہ کی نعمت ہے جس سے اس سے آفت سمجھ رہی ہے، ورنہ تو وبال ہے، ورنہ تو یہ خوشحالی بھی وبال ہے، صحت اور جوانی بھی وبال ہے، زندگی بھی وبال ہے۔ ہاں، زندگی بڑی نعمت ہے اگر زندگی اچھے اعمال سے آراستہ ہو۔ ہم زندگی بڑی نعمت ہے، تب تو بھائی خوشحالی بھی بڑی نعمت، تب تو صحت بھی بڑی نعمت۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، من طال عمرہ وحسن عملہ، عمر لمبی ہو، عمل اچھا ہو۔ تو نیری عمر کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اور نیری خوبصورتی کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اور نیری صحت کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ اصل ان ساری چیزوں کو خوبصورت بنانے والی چیز اعمال کا اچھا ہونا ہے، اعمال کا اچھا ہونا۔ آج یہ بھلا انسان ان سب چیزوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، ان سب چیزوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، ذرا سے ان میں کچھ بھی کمی آ جائے
تو بڑا فکر مند ہو جاتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ فکر مندی کی ضرورت تو یہ ہے اعمال کیسے بھی ہے، اعمال کیسے ہیں. بچہ بیمار ہو جائے ایسا لگتا ہے ماں باپ بھی بیمار ہو گئے، اولاد کو کوئی پریشانی ہو جائے ایسا لگتا ہے ماں باپ بھی پریشان ہو گئے. اور اولاد کے لیے جسے کہیں کہ آمدنی کے ذرائع میں کہیں کچھ نقص آ جائے تو سبھی پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ پریشانی کی چیز کیا ہونی چاہیے؟ میاں اعمال تو خراب نہیں ہو گئے، اعمال تو کہیں خراب نہیں ہوئے. اس لیے کہ اعمال خراب ہو گئے، صحت مل بھی گئی تو کیا ہوا، خوشحالی مل گئی بھی کون سی بڑی بات ہو گئی. ارے میاں اچھی زندگی، بڑی زندگی مل گئی بھی کون سی بڑی بات ہے. جو روح ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو اعمال صالحہ ہے. جو روح ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو اعمال صالحہ ہے. ورنہ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے برا آدمی کون ہے، اور بہت ہی برا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ، اس کی عمر بہت لمبی ہو، وَأَسَاءَ عَمَلُهُ، لیکن عمل خراب ہو، اعمال اچھے نہ ہو. تو جو چیز قیمتی ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ قابل توجہ ہے، وہ تو ہے میاں اعمال صالحہ کی زندگی ہو، نیکی کی زندگی ہو، اللہ کو راضی کرنے والی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اعمال صالحہ والی زندگی نصیب ہو گئی تو سبحان اللہ، پھر تو جتنی عمر لمبی ہے مبارک ہی مبارک، پھر تو جتنی عمر لمبی ہے مبارک ہی مبارک ہے. سبحان اللہ. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے. مغفرت دل سے مانگنی چاہیے نا، دل بھی کہو کہ واقعی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، صرف یہ الفاظ دہرانا نہیں، بلکہ دل کے اندر وہ ندامت، شرمندگی کی کیفیت بھی ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے من لزم الاستغفار، جو کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، کثرت کے ساتھ، کیا انعام ملے گا اس دنیا میں، کیا انعام ملے گا اس دنیا میں، کیا مشکلیں آسان ہوں گی. جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کی ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے اللہ اسے نجات نصیب فرما دے گے. یہی تو مسئلہ ہے، کوئی غموں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ہموں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے چینی اور بے سکینی کی مصیبت میں جل رہا ہے، اور کسی کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی دیندار عامل نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. بتائیے یہ وظیفہ کس قدر مؤثر ہوگا. لیکن مسلمان بھی بڑا سادہ ہے، یہ کہتا ہے کام بھی ہو جائے زندگی بھی بدلنی نہ پڑے، کام بھی ہو جائے گناہ کی گندگیوں سے، گناہ کی گندگی بھی نہ چھوڑنا پڑے، کچھ ایسا ہو جائے آسان سا کہ کام بھی ہو جائے اور شیطان بھی راضی رہے، گناہ بھی نہ چھوڑنے پڑے. یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے وظیفہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ نکل آئے گا. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے اللہ نجات نصیب فرما دے. کسی کو صحت کا غم لگا ہے، کسی کو اولاد کا غم لگا ہے، کسی کو کاروبار کا غم لگا ہے، اور غم ہی غم ہے بھائی، غم ہی غم ہے، اندر سے یہ غم ہی کھائے جا رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگا اس سے نجات مل سکتی ہے، اللہ سے کثرت سے معافی مانگو. اچھا معافی تو وہ مانگے جو کہے کہ میں خطا کار ہوں. شیطان نے وسوسہ ڈال دیا میاں تو اسے تو کوئی غلطی ہوتی نہیں، تو تو بڑا ہی پارسا ہے، بڑا ہی پاک صاف ہے، تجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری ذات دیکھ لو، جو معصوم ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں،
جن کی بھول چوک کی معافی کا اللہ نے اعلان کر رکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میں بھی کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ، ہر غم سے نجات، اور تیسرا انعام ورزقه من حيث لا يحتسب، سبحان اللہ، ورزقه من حيث لا يحتسب، روزی وہاں سے ملے گی کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ ایک نقشہ بند ہوگا، دوسرے نقشے سے اللہ دے گا، ادھر سے رکاوٹ ہوگی، اللہ دوسرا راستہ نکال دے گا، وہاں سے دے گا، وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ چھوٹی سی نعمت کی شکل ہوگی، لذت کتنی ملے گی، اس سے فائدہ کتنا اٹھائے گا۔ بظاہر نعمت چھوٹی لیکن فائدہ بہت، بظاہر وہ نفع کی نعمت چھوٹی، نفع بہت۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیں گے اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ تو میرے عزیزو، وظیفہ کون سا ہے، عمل کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت کی کثرت کر، اللہ سے معافی کی کثرت کر، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما دے۔ اور یہی اللہ کے بندوں کی نشانی ہے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے خطاؤں پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ایمان والا، صاحب ایمان، اللہ کا بندہ، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ گناہوں پہ اصرار کرے، وہ گناہوں پہ سینہ زوری کرے، وہ گناہوں پہ فخر کرے، وہ گناہ کر کے تکبر کرے، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ غلطی بڑے سے بڑے پرہیزگار آدمی سے بھی ہو جائے گی، بڑے سے بڑے نیک آدمی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس تریاق ہے، وہ استغفار ہے، اس کا اہتمام کر کے گناہوں کی ریئیکشن سے محفوظ رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے یہ عمل ہمیں، اللہ کرے ہم اس عمل کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اگر رات سونے سے پہلے بستر پر تھوڑی دیر ندامت کے ساتھ یہ کلمات کہہ دی جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ایک استغفار ہے جو استغفار کبھی سردار ہے، ایک استغفار ہے جو استغفار کبھی سردار ہے، وہ سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ یہ دعاؤں کی کتابوں میں یہ استغفار ملتا ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے جو اسے شام کو پڑھے اور دن میں موت آ جائے سیدھا جنت میں جائے گا، اور دن کو پڑھ لے اور شام کو موت آ جائے سیدھا جنت میں جائے۔ تو اگر ان کلمات کو صبح اور شام کا معمول بنا لیا جائے تو میرے عزیزو، دنیا کی برکتیں بھی، گناہوں کے ریئیکشن سے حفاظت بھی، اور اللہ بھی راضی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ گناہ کی علامت یہ کہ وہ بات تمہارے دل میں کھٹکتی رہے، سبحان اللہ، یہ اس دل کی بات ہے جو واقعی دل ہو، جو زن آلود نہ ہوا ہو، جو زن آلود نہ ہو۔ جب آدمی کا دل، اللہ ہمیں صاف دل نصیب فرما دے، تو پھر گناہ کی ایک علامت یہی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اندر دل کھٹکنے لگتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، یہی علامت ہے گناہ۔ اور جس کے بارے میں یہ خیال یہ کسی اور کو پتہ نہ لگے، بس کسی اور کو پتہ نہ لگے، کسی کو اطلاع نہ ہو، یہ اسی دل کے بارے میں بات ہے جو صاف بھی ہو، جس کے اندر شرم و حیا بھی ہو، لحاظ بھی ہو۔ جو آدمی بے شرم ہو جائے اس کے لیے تو گناہوں کا اعلان کرنا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اگر کہیں خلوت میں بھی کرتا ہے تو جلوت میں جا کر اس کا اظہار اور اعلان کرتا ہے، بلکہ اس کی تو رغبت اور شوق ہوتا ہے کہ دنیا کو میرے اس گناہ کا پتہ لگے، اس لیے گناہ بھی اس کی نظر میں اسٹیٹس بن گیا ہے۔ اس دل کی بات نہیں، اس دل کی بات ہے جسے اللہ نے صاف اور پاکیزہ دل عطا فرمایا ہے اور شرم و حیا کا دولت عطا فرمائی ہے۔ تو وہاں یہ ہے کہ اگر اس سے کچھ ایسا ہو جائے اور دل میں یہ پیدا ہو جائے کسی کو پتہ نہ لگے، تو یہی علامت ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي قَلْبِكَ فِي نَفْسِكَ
فرمایا گناہ یہی ہے، گناہ کی علامت یہ ہے کہ وہ بات تمہارے دل میں کھٹکتی رہے اور تمہیں یہ بات پسند نہ ہو، لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو۔ یعنی گناہ گار اگر یہ پہچاننا چاہے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، گناہ ہے یا نہیں، تو اس کی ایک علامت یہی ہے کہ میاں تم چاہتے ہو نا کسی کو پتہ نہ لگے، کسی کی خبر نہ ہو، تو یہی تو گناہ ہے، یہی تو برائی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کو پتہ لگے، ابا اماں کو پتہ نہ لگے، دوستوں کو پتہ لگے، مربی کو پتہ نہ لگے، فلاں کو پتہ نہ لگے، کیا کہیں گے؟ دوستوں کو بدل کوئی بات نہیں، یعنی چونکہ دوستوں کے ہاں شرم و حیا ختم ہو گیا، بڑوں کا کچھ لحاظ موجود ہے، انہیں پتہ نہ لگے، اس کا مطلب گناہ ہے، غلط کام ہے نا، اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اگر پورے طور پہ شرم و حیا ہو کہ اللہ سے حیا کرتا ہو، سبحان اللہ، تو پھر تو خلوتیں بھی بڑی پاکیزہ ہو، پھر تو خلوتیں بھی بڑی پاکیزہ ہو جائیں جب حیا ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے پیغمبروں کا ایک ارشاد ہے، سارے پیغمبروں کا فرمایا کرتے تھے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت۔ جب آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے نا، پھر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز بعید، حیا نہ رہی، یہ ایک پردہ ہے، یہ اندر کا ایک پردہ ہے، یہ اندر ہے نا، سبحان اللہ۔ آدمی بہت ساری کمزوریوں سے یہ اندر کی طاقت اسے بچا لیتی، زبان بے حیائی کی بات نہیں کرتی، کوئی ایسا انداز جو حیا سے عاری ہو اس سے سرزد نہیں ہوتا، کوئی ایسا کام جو بے حیائی کا ہو اس سے محفوظ رہتا، اور جب یہ ختم ہو جائے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی علامت یہ ہے کہ تمہارے دل میں وہ بات کھٹکتی رہے اور تمہیں یہ بات پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ اللہ رب العزت یہ دونوں خوبیاں نصیب فرما دے، اور اس درجے کا ایمان اور اس درجے کے دل کی پاکیزگی نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق۔ تو نماز کے قضا ہونے کی بات چل رہی ہے کہ اگر بالفرض سوتا رہ گیا، نادانی میں اسے خیال نہ رہا اور پھر نماز رہ گئی، تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ نماز کی قضا کرے۔ سب سے پہلا کام اس کا یہ ہے، نماز قضا کرے، نماز کی قضا کی فکر کرے۔ خدا نخواستہ اس حال میں مر گیا تو ایک تو نماز چھوڑنے کا گناہ، دوسرا تاخیر کرنے کا گناہ، اور اگر کسی کی کئی نمازیں قضا ہو گئی تو جہاں تک ہو سکے جلدی سب کی سب قضا پڑھ لے، ہو سکے تو ہمت کر کے ایک ہی وقت میں سب قضا پڑھ لے، اور بہت سی نمازیں کئی مہینے یا کئی برس کی قضا ہوں تو ان کی قضا میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرے، ایک وقت میں 2-4 نمازیں پڑھ لیا کرے۔ کوئی مجبوری اور ناچاری ہو تو ایک وقت میں ایک نماز کی قضا صحیح، یہ بہت کم درجے کی بات ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، توبہ کی توفیق ہو گئی، تو توبہ کی توفیق تو یہ تو ہوگا کہ توبہ اس کی قبول ہو گئی، یہ تو ہوگا کہ وہ جو اس نے نماز چھوڑی تھی وہ گناہ ختم ہو جائے گا توبہ سے، سچی توبہ سے۔ لیکن ظاہر ہے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، ہاں، اور توبہ کر لی، کسی کا مار زمین لی ہوئی ہے، غصب کی ہوئی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، توبہ کر لی، تو یہ مطلب نہیں ہے نا کہ وہ مال اس کے لیے حلال ہو جائے گا، وہ زمین اس کے لیے حلال ہو جائے گی، دوسرے کا حق اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ میاں توبہ کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ جو تم نے غلطی کی تھی اس کی تو معافی ہو جائے گی، اس کا حق تو واپس کرو، اس کا حق تو واپس کرو۔ اگر روزے نہیں رکھے، توبہ کر لی تو روزوں کی قضا تو کرنی ہوگی، نماز نہیں پڑھی اور قضا تو کرنی ہوگی، زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ تو دینی ہوگی، کسی کا حق مارا ہے، مال لیا ہے، زمین لی ہے، توبہ کرنے سے وہ گناہ تو نہیں ہوگا، حق تو اس کا واپس کرنا ہوگا۔ تو جو حق واپس کر سکتے ہیں وہ تو کرنا ہوگا۔ ہاں،
وہ جو تم نے نہیں پڑھی تھی اللہ توبہ کی برکت سے وہ گناہ معاف فرما دے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس کا مال تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں کہ تم نے زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، یہ مطلب نہیں کہ تم نے روزے نہیں رکھنے ہوں گے، یہ مطلب نہیں تم نے قضا نہیں کرنی ہوگی، وہ تو کرنی ہوگی. اور جتنا جلدی ہو سکے نماز دیکھیے نا، اب کسی حال میں معاف نہیں، کسی حال میں معاف نہیں ہے. اللہ نے اس میں سہولت کی شکل رکھ دی ہے، لیکن بن نماز کے مسلمان لگتا ہی نہیں ہے نا بھائی. الحمدللہ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ پچھلے 3-4 جمعے اسی موضوع پر کہ اجتماعی زندگی کے اندر اسلام کی ضرورت پر بات ہوئی. الحمدللہ یہ بات پورے ملک میں سنی جاتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، اللہ کا بڑا فضل ہے. تو مختلف جگہوں سے مختلف انداز میں رابطے ہوئے کہ ہم کس انداز میں اپنی ووٹ اور اپنی حمایت کا فیصلہ کر سکے. مردوں کی طرف سے بھی عورتوں کی طرف سے بھی الحمدللہ پورے ملک سے الحمدللہ یہ آواز آئی ہے. اس پر تو اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں یہ شعور بیدار ہو رہا ہے کہ اسلام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق تک نہیں ہے. اسلام کی روشنی کی ضرورت ہمیں زندگی کے ان فیصلوں کے اندر بھی ہے. اب تک تو مسلمان کا ایک مزاج عام سا بنا ہوا ہے کہ نماز امام کے پیچھے، طلاق نکاح کا مسئلہ مفتی سے پوچھے، اور میرے عزیزو حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل علماء سے پوچھے. لیکن ووٹ اپنی رائے سے دیکھے، اپنے مزاج سے اپنی قوم کو دیکھ کے دے رہا ہے، جس کی بربادی ہم عرص سے دیکھ رہے ہیں. لیکن کچھ بیداری، کچھ سمجھ بوجھ، اللہ کرے اس میں اللہ اور ترقی نصیب فرمائے، مسلمانوں میں یہ شعور بڑھ رہا ہے. تو بھئی ہم دیانتاً ایک رائے رکھتے ہیں جو قرآن حدیث کی روشنی میں ہے، اور وہ دیانتاً رائے یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ کسی جماعت پر اعتماد نہیں رہا، اور ان کو کوئی ایسا طرز عمل نہیں ہے جہاں مکمل طور پہ ہر ایک کو کسی کے لیے حمایت کی بات کی جائے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ چھوٹی بڑی برائی سے مقابلے میں چھوٹی برائی ہے. یا پورا گن صاف نہیں کر سکتے، تھوڑا گن صاف کر دیں. پورا ظلم نہیں ختم کر سکتے، تھوڑا ظلم ختم کر دیں. تو اس عمل کے اندر شرکت ضرور کرنی چاہیے اور اپنا وزن ڈالنا چاہیے. ایک بڑی تعداد ہے الحمدللہ یہاں مسلمانوں کی، ہزاروں میں ہے، اور ہر گھر کے اندر 3-4 فرد ان کے ماتحت ہیں. تو یوں یہ ہزاروں کے ووٹ ایک وزن رکھتے ہیں. اگر مسلمان اس کا استعمال ٹھیک کر لیں کہ ایسی قیادت اور ایسے اشخاص کو دیکھیں جو اس ملک کے اور اسلام کے اور ملک کے وفادار ہوں، اسلام کے اور ملک کے وفادار ہوں. پورے طور پر نہیں تو کچھ ان کا ماضی دیکھ لیا جائے، ان کا حال دیکھ لیا جائے، ان کا ماضی دیکھ لیا جائے، ان کا حال دیکھ لیا جائے. اور تیسری چیز یہ دیکھی جائے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے تمہیں شخصیت کا پتہ چل جائے گا جب تم اس کے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والوں کو دیکھ لو گے. تمہیں شخصیت کا پتہ چل جائے گا تو جب تم ان کے دوستوں کو ارد گرد بیٹھنے والوں کو تم دیکھ لو گے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا یہ کس شخصیت کا آدمی ہے. تو میرے عزیزو یہ 3 چیزیں پیش نظر رہیں، اسلام کا اور ملک کا وفادار ہو اور ان کا دشمن نہ ہو، اسلام بیزار ملک سے دشمنی نہ کر رہا ہو. اس کا حال دیکھ لیا جائے، اس کا ماضی دیکھ لیا جائے، اور دوسرا اس کے ارد گرد کے احباب کو دیکھ لیا جائے، کون لوگ حمایت، کون لوگ ساتھ، کن لوگوں کا اٹھتا بیٹھتا ہے. اور پھر اپنے اللہ سے دعا بھی کیجئے اور استغفار بھی کیجئے. یہ بھی کیجئے اور دعا بھی کیجئے اور استغفار بھی کیجئے کہ اللہ ہماری بدعمالیوں سے معاف فرما کر نیک صالح قیادت نصیب فرما، اور پوری امت کو، پوری قوم کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. اے اللہ ایسے لوگ نہ مسلط کرنا جو ہم پہ رحم بھی نہ کھائیں اور آپ سے ہمارے بارے میں، ہمارے معاملات میں ڈرتے بھی نہ ہوں. ایسے لوگوں سے بچا کے رکھنا. اللہم ولی امورنا خیارنا. اے اللہ اچھے لوگ عطا فرما. اللہم لا تولی امورنا شرارنا. مولا ہمارے معاملات بدترین لوگوں کے سپرد نہ کرنا. یہ اردو کے اندر بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے اللہ سے معافی بھی مانگیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو ہمارے بدعمالیاں اور قصور ہیں پوری قوم کی،
اس پر اللہ سے معافی مانگے، اللہ کوئی خیر کے فیصلے فرما دے بھائی، اس کا ضرور اہتمام ہے۔ کتنی اللہ کی مخلوق ایسی ہے میرے عزیزو کہ اس بد اخلاقی کا زہر روز پیتے ہیں، اور یہ اخلاقی کے کانٹے روز انہیں چبھتے ہیں، لیکن آواز بھی نہیں نکال سکتے۔ کمزور ہے نا، کمزور ہے، کس کو بتائیں، کس کو سنائیں؟ لیکن میرے عزیزو، ان کمزوروں کی آہیں اللہ تو سنتا ہے نا، اللہ تو سنتا ہے۔ کسی کی بیٹی ہے بھائی، کسی کی اولاد ہے، وہ عورت ذات ہے، وہ غریب ہے، وہ مظلوم ہے، کوئی نہیں سنتا دنیا میں، وہ بیچاری آواز بھی نہیں نکالتی، وہ کس کے سامنے اپنی فریاد کرے؟ لیکن اللہ تو سن رہا ہے۔ ڈرنا چاہیے ہے، اس لیے کہ اس کی فریاد کے سامنے پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ یہاں تو کوئی نہیں سنتا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ فریاد تو سنتا، تو تماشا بنا دے گا اللہ کریم۔ ڈرنا چاہیے، جس سے بھی ایسا معاملہ ہو فوراً معاملہ صاف کرا دے۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے میرے عزیزو کہ اس کا معاملہ ادھار نہیں رہتا، اس کا معاملہ ادھار نہیں رہتا، نقد ہوتا ہے، اس کی سزا نقد ہوتی ہے، یہ آخرت پہ ادھار نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ تو اخلاق کا بالکل آخری کونا ہے، آخری سرحد ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے بھی محروم ہے تو پھر ظلم کے دائرے میں آ گیا۔ کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ تو اخلاق کا سب سے آخری کنارہ ہے۔ لیکن چونکہ اس کا بھی اجر بہت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، سب سے افضل اسلام کس کا ہے؟ سب سے بڑھیا اسلام کس کا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ ہو جائے۔ سب سے افضل اسلام، یعنی اگر اخلاق کا یہ آخری درجہ بھی اس نے حاصل کر لیا تو اس کا اسلام بہت بڑھیا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو اللہ کی عظمت کا استحضار، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اپنے دلوں میں زندہ رکھیں، تاکہ نا محتاط زندگی گزرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تکلیف نہ دے۔ ہو جاتا ہے برتن اکٹھے ہو تو آواز آ جایا کرتی ہے، ساتھ رہتے ہیں تو اونچ نیچ کبھی بات ہو ہی جاتی ہے، لیکن دل کی دنیا صاف ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، فوراً اللہ کے بندوں سے معافی مانگ، غلطی ہو گئی۔ بتائیے، جس کی زندگی کا حسن ایسا ہو، محبوبیت کیوں نہ ملے؟ اسے چھوٹوں میں، بڑوں میں، غریبوں میں، امیروں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں محبوبیت کیوں نہ ملے؟ دنیا اسی کی تو پیاسی ہے، اور یہی دنیا کے پاس نہیں ہے۔ یہ انمول چیز رہ گئی اس وقت دنیا میں، انمول ہے، یہی تو نہیں ہے۔ یہاں جہاں ہوگی وہاں محبوبیت ہو، اسے مقبولیت ملے گی، مخلوق کے ہاں بھی، خالق کے ہاں بھی، سب کے ہاں محبوبیت۔
تو سب سے بڑی دولت ہے جو کسی انسان کو نصیب ہو جائے، اچھے اخلاق ہو بڑی، اخلاق ہو بڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عادات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ظلم کا بدلہ لیا ہو۔ البتہ اللہ جل شانہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کا ہتک ہوتا، مثلا کسی حرام فعل کا کوئی مرتکب ہوتا یا اللہ کے بندوں کا حق ضائع ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غصے والا شخص کوئی نہیں دیکھا۔ معاملہ اپنی ذات کا ہوتا اور معاملہ اپنی نموز کا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرما دیتے، درگزر کر دیتے، انتقام نہیں لیتے، اس ظلم کا بدلہ نہیں لیتے۔ لیکن جب معاملہ شریعت کا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غصے والا کوئی شخص نہیں ہوتا۔ آپ کی محبت بھی اور آپ کی نرمی بھی اللہ کے لیے تھی، اور آپ کا غصہ بھی اور آپ کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت کے لیے بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت بھی ہے، اور کسی بھی غضبناک بھی ہو رہا ہے، اور کسی کو دے بھی رہا ہے، اور کسی سے ہاتھ روک بھی رہا ہے، سب اللہ کے لیے۔ یہی تو کمال ایمان ہے، یہی تو کمال ایمان۔ فقد استکمل الایمان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے ظلم کا بدلہ لیا ہو۔ البتہ اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کا ہتک ہوتا، کسی حرام فعل کا ارتکاب ہوتا، بندوں میں سے کسی بندے کا حق ضائع ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غصے والا کوئی شخص نہیں ہوتا تھا۔ جس شخص میں طلب ہوتی ہے اللہ اسے ہدایت کی دولت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ یہدی الیہ من ینیب۔ اور اللہ کی سنت ہے میرے عزیزو، جب بھی آدمی کسی مجلس میں، کسی کے پاس، کسی موقع پہ طلب سے بیٹھے گا کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے، تو اللہ اسے محروم نہیں کرے گا۔ ہم نے بے طلبوں کو بھی دیکھا، اچھے ماحولوں میں زندگی کا بڑا عرصہ گزرتا ہے، لیکن نکمے کے نکمے ہی رہتے ہیں۔ اور طلب والوں کو بھی دیکھا جن کا اللہ رب العزت بس اوقات ایک ہی اعتکاف زندگی بدل دیتا ہے، اور کچھ ہی لمحے، گھڑیاں زندگیوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ تو جب بھی اللہ کوئی دین کی بات سننے کا موقع نصیب فرمائے تو اپنے اندر طلب پیدا کرو، محتاجگی، افتقار، فقیر، کہ اللہ ہمیں ہدایت کی بڑی ضرورت ہے۔ بے نیازی نہ دکھاؤ، یار سب پتہ ہے ہمیں سب پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے، نہ میرا محتاج ہے اور نہ ہماری اس کے دین کو ضرورت ہے، بڑا غیور ہے، کسی کو اٹھا کر اپنے دین کے لیے بٹھا دے گا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر میرے اندر طلب ہے، اللہ سے مانگوں گا، فقیر بنوں گا، تو انشاءاللہ یہ دولت ضرور ملے گی۔ نبی کا چچا ہے ابو لہب، سردار ہے، اور ایسا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا چہرے سے یعنی یہ رخسار یہ ایسے چمکتے تھے جیسے شعلہ چمکتا ہے، ایسا چمکتا تھا، خوبصورت اتنا تھا۔ بعد میں اس کی مذمت ہو گئی، ابو لہب آگ والا، لیکن وہ ویسے ہی خوبصورت تھا، چمکتا تھا وہ۔ لیکن بھی نبی کا چچا بھی تھا اور سرداری دماغ بھی رکھتا تھا، سردار تھا، لیکن بد نصیب یوں تھا کہ اس میں طلب نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کو دیکھتا بھی تھا، نبی سے بڑھ کر کون ہدایت کا سامان ہو سکتا ہے؟
اور نبی سے بڑھ کر انداز گفتگو، حکمت کا انداز، ہاں انسانیت کی خیر خواہی، دعوت کے سارے جسے کہیں کہ مصلحتوں کی رعایت رکھنا، نبی سے بڑھ کر کون رکھ سکتا ہے؟ لیکن بے طلب تھا، نہیں ملا. اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کہاں سے حبشہ سے آئے، بظاہر کچھ بھی نہیں، لیکن ایسے چمکے کہ ابو بکر فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، بلال تو ہمارا سردار ہے. ابو بکر آتقنا ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے اور اس ابو بکر نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے، یعنی بلال بھی ہمارا سردار ہے. طلب تھی تو کیسا چمک گیا. تو میرے عزیزو، دین کی اپنے اندر طلب رکھا کرو. طلب ہو نا، تو اندر کی طلب ہو تو پانی ڈھونڈ کے آدمی پانی پی لیتا ہے. اندر بھوک ہو نا تو کھانا مل ہی جایا کرتا ہے. اور اگر ہمیں ہدایت کی پیاس اور بھوک ہوگی نا تو میرے عزیزو، یہ جو بہانے ہوتے ہیں یار کس کی بات سنے، کون پتہ نہیں صحیح ہے کون غلط ہے، یہ کتنے فرقے ہیں، اتنے گروہ ہیں، یار کس کی بات مانے یار، یہ جو شیطانی وسوسے ڈالتا ہے نا، اگر سچی طلب ہوگی، سچی پیاس ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اللہ صحیح لوگوں کے ساتھ ضرور جوڑ دے گا، ضرور جوڑ دے گا. بس طلب سچی ہو کہ اللہ میں نے آپ کا بننا ہے. آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اتنی مزے کی حدیث تھی، اس میں لکھا کہ جو شخص دل سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کا بننا ہے، دل سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کا بننا ہے، اللہ کی بن کے زندگی گزارنی، بس یہ طے کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں، جو دنیا میں سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت برباد نہیں ہوتی، ویسے تو نبی کے بھی دشمن تھے، جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کی شفقت ڈال دیتے ہیں. اللہ ان کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور شفقت ڈال دیا کرتے ہیں. اگر دل سے آدمی یہ چاہ لے کہ میں نے اللہ کا بننا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اندر کی سچی طلب کو ضائع کرے گا، یہ دولت دے گا، ضرور دے گا. اس لیے جب بھی دین کی بات سننے کا اللہ موقع نصیب فرمائے تو طلب کے ساتھ. حضرات صحابہ کے بارے میں تو عجیب بات آتی ہے، وہ بس اوقات بیٹھتے تھے اور ایسے متوجہ اور ہو کے سنتے تھے، تو اگر ان کے اوپر پردہ چادر ڈال دی جائے تو ہم نہیں آتا تھا، ایسے متوجہ ہو کے سنتے، بالکل سکون کے ساتھ. بڑے لوگ تھے. تو طلب ایسی ہو. یہ سوچتا ہے بس اوقات یار سنتے ہیں پھر بھول جاتا ہے. نا میرے عزیزو، آپ نے پچھلے ہفتے سے لے کر اب تک کیا کھانے کھائے ہیں کوئی یاد ہے؟ لیکن اس کی توانائی تو آپ کے اندر ہے نا، توانائی تو ہے کہ نہیں؟ ایسی میرے عزیزو، جب آدمی دین کے بعد طلب سے سنتا ہے، بس اوقات یاد نہیں رہتی لیکن اس کی توانائی اندر رہتی ہے، اس کی توانائی اور طاقت اندر رہتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ سننا طلب کے ساتھ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی توانائی اور طاقت اندر رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ. نیک عورت بہترین چیز ہے جس سے آدمی نفع اٹھا سکتا ہے، اس سے برکتیں لے سکتا ہے، اس کی دانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ جب اسے گھر چھوڑ کے جا رہا، اس کی عدم موجودگی میں یہ مطمئن ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، گھر میں ایسی خاتون ہے کہ جس سے میرا بچے بھی محفوظ ہیں، میرا مال بھی محفوظ ہے، میری عزت آبرو بھی محفوظ ہے، میں ہوں یا نہ ہوں، میں سامنے ہوں یا نہ ہوں، میری موجودگی ہو یا نہ ہو، رفیق حیات ہے. تو یہ انتخاب ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے، ایک ولی عورت کے لیے کرتا ہے. تو اسے اس انتخاب پہ نظر رکھنی چاہیے کہ محض مادی چیزوں کی بنیاد پر رشتے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، محض مادی چیزوں کی بنیاد پر اس رشتے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ کاروبار کیسا ہے، آمدنی کیسی ہے،
اسٹیٹس کیسا ہے، ڈگریاں کتنی ہیں، رہن سہن کیسا ہے، یا یہ دیکھا جا رہا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی دینداری کیسی ہے، اس میں خوف خدا کتنا ہے، اس کا کردار کیسا ہے. اسے بنیاد بنا کر اپنی بچیوں کو اس کے سپرد کیا جائے، اپنے گھر میں ایسی بہو لائی جائے تاکہ پھر خوشیاں بھی ہوں، اطمینان بھی ہو، سکون بھی ہو. لیکن اگر رکھے ہی اس گھر کی زندگی کی بنیاد مادی چیزیں ہیں، مادی بنیادوں پر اگر وہ گھر ازواجی زندگی کی بنیاد رکھی، پھر بعد میں کیوں رونا ہے؟ اس لیے کہ مادی چیزیں تو ہو سکتا ہے کل اسے آپ سے زیادہ کسی اور کی زندگی میں نظر آئے، تو پھر اس کی بے وفائی پہ شکوہ کیوں؟ ہو سکتا ہے آج یہاں حسن ڈھل جائے، اسے کوئی اور حسن بھا جائے، ہو سکتا ہے کل اسے کوئی اور اچھا اسٹیٹس نظر آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کا معیار زندگی اسے اور زیادہ پسند آ جائے. پھر بے وفائی کا شکوہ کیوں جب بنیاد ہی غلط ہے؟ اور پھر ظاہر ہے جن بنیادوں پر آپ نے وہ عمارت کھڑی کی ہے وہ اتنی کھوکھلی ہے تو ہر وقت آدمی تردد میں رہے گا، شک میں رہے گا، خوف میں رہے گا کہ پتہ نہیں زندگی نبھتی بھی ہے یا نہیں، یہ سفر کا سلسلہ چلتا بھی ہے یا نہیں، یہ گاڑی ساتھ چلے گی بھی یا نہیں چلے گی، تذبذب کا شکار رہے گا.